السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون تقلب فيه القلوب والأبصار وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے ایک ماہ مقدس مہینہ جو اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا مہینہ نصیب کیا۔ پہلا دہا بھی گزر چکا، دوسرا دہا بھی اختتام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں جنت کا راستہ آسان فرمائے اور جنت نصیب کرے، اور جو بھی احباب روزہ رکھے ہیں عمر کے حساب سے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ حضرات، آج کا جو عنوان جو ہو سکتا ہے موقع محل کے لحاظ سے وہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہے۔ میں نے ایک آیت سورہ نور کے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم، جب ایمان ان کے دلوں میں رس بچ جاتا ہے، وہ آخرت کو جب ترجیح دینے لگتے ہیں اور جنت کے حصول کے لیے پوری سعی اور جدوجہد ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے روک نہیں سکتی اپنی مصروفیات میں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو۔ کاروبار کر رہے ہیں اور جو ہے تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان میں مہو ہو کر اللہ کے احکام کو برابر ادا کرتے ہیں، ان میں مہو ہو کر اللہ کے احکام کو فراموش نہیں کرتے، اس میں ڈوب کر اللہ کے احکام کو ادا کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اس میں نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام کو رکھتے ہیں، یخافون تتقلب، اور ڈرتے رہتے ہیں جس دن جو ہے دل اور آنکھیں جو ہے پلٹا دی جائیں گی، کھڑے کی کھڑی رہ جائیں گی، اس دن کے لیے ڈرتے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا اللہ لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوتی رہیں گی۔ اور ایک جگہ سورہ حج آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم مسلمانوں کو زمین میں اقتدار بخشا، طاقت بخشی، دولت، حکومت بخشی، وہ پہلا امپلیمنٹ یہ کرتے ہیں کہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، برائیوں کو روکتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، یہ پورے کام اس وجہ سے کرتے ہیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کے اعمال نامے فرائض کے ساتھ، حقوق کے ساتھ جو ہے قابل قبول ہو جائیں گے۔ تو حضرات، قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں 26 سوروں کے اندر، 26 سوروں کے اندر جہاں نماز کا حکم آیا ہے وہاں زکوٰۃ کا حکم آیا، فرضیت ہے، جیسا نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی وہی فرض ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم، تمہارا مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قابل بنایا ہے، اس مال کو اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے اور اس میں بڑھاوا چاہتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بڑھانا چاہتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زکوٰۃ کے نظم کو جو ہے بنایا ہے، اور اس میں کسی قسم کا جی مت چراؤ، اور جو ہے زکوٰۃ وصول کرو، اور جو محتاجوں ہیں ان کو دیا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دو اہم ترین کام کیے۔ ایک پہلا یہ کام کیے کہ لوگ دین سے مرتد ہونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متحد کیا۔ دوسرا آپ نے یہ کام کیا کہ زکوٰۃ کے نظام کو سختی سے امپلیمنٹ کرا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، کہا نبی حضرت ابو بکر صدیق نے۔ تو زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے ہیں، پاک کرنے کے۔ آپ اندازہ لگائیے صاحب حضرات جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو جان سکتے ہیں کہ گزشتہ سال زکوٰۃ دیے ہیں تو اس سال آپ کی زکوٰۃ میں اضافہ اور کمی نہیں ہوئی، اگرچہ کہ آپ نہیں بھی خریدے ہیں کوئی چیز۔ جیسے مثال طور پہ گزشتہ سال آپ نے ایک زکوٰۃ کا ایک فنڈ نکالا، زیور نہیں خریدے، سونا نہیں خریدے، آپ پھر بھی آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کی زکوٰۃ بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ گزشتہ سال جو ریٹ تھا آج وہ ریٹ نہیں ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کا سونے کا ریٹ بڑھ گیا آٹومیٹکلی زکوٰۃ بڑھ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال پاک ہوتا ہے۔ پاک کیسے ہوتا ہے؟ چوری سے بچ جاتا ہے، کوئی لوٹنے سے بچ جاتا ہے، سیف ہوتا ہے، اور سیف کی حفاظت اللہ دے رہا ہے، اس کی میں حفاظت کر رہا ہوں۔ پھر اس میں بڑھتا ہے، کبھی کم نہیں کرتا ہے۔ ہمیشہ آزما کے دیکھ لیجیے آپ، زکوٰۃ جو بھی نکالتے ہیں کبھی کمی نہیں ہوئی، بڑھتے ہی جاتی۔ ایک بات اور قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر زکوٰۃ سے جی چرانا ایک بات، زکوٰۃ صحیح نہ دینا اور زکوٰۃ کے تعلق سے جو ہے ڈاما ڈول کرنا، ان تمام کے لیے سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر ایک ہی آیت ہے، بہت جگہ پہ دوسری بھی ہے، اس میں ایک بڑی خطرناک وارننگ دی گئی۔ اس آیت کو سنیے، والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ کنز کہتے ہیں عربی میں جمع کر کے رکھنا، کوئی چیز ہم جمع کر کے فیوچر کے لیے بعد میں کام آئے، بچوں کے لیے کام آئے، اس کو بولتے ہیں جمع کر کے رکھنا۔ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس میں زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو مژدہ سنا دو، وارننگ سنا دو، بڑا دردناک عذاب ان کو ہوگا۔ کیا ہوگا دردناک عذاب؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، یہی چیز جو آپ کی زکوٰۃ کی ہے، سونا چاندی جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل بنائے گا قیامت کے دن، یہی چیز۔ فتقوا بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، اور اس سے داغا جائے گا ان کی کروٹوں پر، ان کی پیشانیوں پر، پیٹوں پر، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ اپنے مفاد کے لیے تم نے جمع کر کے رکھا تھا، خرچ نہیں کرتے تھے۔ فذوقوا، چکو مزہ، عذاب کا مزہ چکو، ما کنتم تکنزون، جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ ایک آیت کافی ہے وارننگ کے تعلق سے۔ اور ایک جگہ پر آیا ہے کہ بسا اوقات انسان زکوٰۃ نکالتا بھی ہے، بعض وقت نکال کے بڑا بجٹ ہو جاتا ہے، لاکھوں میں چلے جاتا ہے، تو وہی ڈاواں ڈول ہوتا ہے، نیت بن جاتی ہے، بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو مسائل ہیں ان کے تعلق سے مشکات میں بڑی حدیثیں ہیں دوست، ضرور پڑھیے اس کو۔ اس کے بعد جو ہے قرآن نے کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، دیکھو تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے یہاں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے اتنے فضل سے پہنچایا، تمہارے کاروبار میں ترقی ہوئی، کاروبار پھیل گئے، اس میں برکتیں دی اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا فضل ہے، یہاں تک پہنچ گیا۔
और उसको आप ज़कात नहीं निकालते हैं, फहुवा खैरुल लहुम वल हुवा शर्रुल लहुम, ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये उनके लिए नुकसानदेह चीज है। सयतुखून बिमा बखिलू यौमल क़ियामा, गले का तौक बन जाएगा जो वो जमा करते थे। ज़कात फर्ज होने की शर्तें क्या है? नंबर 1, आपका माल निसाब के मुताबिक हो, निसाब से ज्यादा हो, 1 साल उसके ऊपर गुजर जाए, 1 साल का गुजरना। अगर फर्ज करो आप 4 महीने पहले कोई चीज खरीदे, अभी 4 महीने 1 साल नहीं हुआ है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती, बाद में वाजिब हो, 1 साल का गुजरना है। किन किन चीजों पे ज़कात देना है पूरी फहरिस्त है कुरान में भी हदीसों में। सोने पर, चांदी पर, एग्रीकल्चर लैंड पर, समझे अगर आप इलेक्ट्रिक के जरिए पानी ये करते हैं तो उसका परसेंटेज कम है, और जो खुद जो है आसमान से होता है तो ज्यादा बढ़ता है, एग्रीकल्चर के अंदर है। माल तिजारत, बिजनेस का जो माल है, जानवर है, और वो घर जिसने आपको किराए पे दिए हैं वो आता है और सेविंग होती है, और जो है जो जमीन कमर्शियल मकसद के लिए ये जमीन लेते हैं, बहुत से लोग डेवलपर लेते हैं कि भाई आगे चलकर फ्यूचर में इसको कुछ बनूंगा, इस मकसद के लिए भी देना है। अब इसके लिए 2 बड़े प्रॉब्लम्स है। एक कि मौजूदा कीमत पर निकालना है, बड़ा ज्यादा हो जाता है, तो इस पर फुक़हा ने एक राय निकाली है बीच में। जदीद फिक़ही मसाइल एक किताब है, हर 3 साल में हमारे मसाइल क्या क्या होते हैं, नए तरीके से क्या होते हैं, उनको कुरान और हदीस की रोशनी में मुस्तंबत किया जाता है। हर 3 साल में एक बार होता है, पूरी दुनिया में होती है कॉन्फ्रेंस। उसमें एक राय निकाली कि कम से कम गवर्नमेंट की जो वैल्यू है उस वैल्यू पे तो हर हाल में निकालना, आप नहीं निकाले जब बेचते हैं तो निकालना पड़ता है। कमर्शियल लैंड के ऊपर, बैंक बैलेंस के ऊपर, एम्प्लॉयज से उनका प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड हर हाल में उनको मिलने वाला होता है, तो हर साल उसकी ज़कात निकाल दे, या जब आता है तो पूरा हिसाब करके निकालना पड़ता है। बेहतर यह है कि एवरी ईयर जो है आपका प्रोविडेंट फंड जल रहा होता है, जितना जमा होता है, आजकल तो एक क्लिक करे तो पूरा हिसाब सामने आ जाता है, तो निकाले आप। बैंक डिपॉजिट पे भी निकाले। सोना और चांदी के ताल्लुक से एक मद है कि 7.5 तोले सोना है और चांदी 52.5 तोले है, इन पे ज़कात वाजिब हो जाती है। अगर फर्ज करो किसी के पास 4 तोले सोना है, 3.5 तोले चांदी है, दोनों को मिलाए 7.5 होते हैं, तो वो ज़कात का एलिजिबल होता है। ज़कात बड़े अहम है मसाइल, तो बराबर हिसाब करके निकालना है। ज़कात का अहम शर्त यह याद रखिए, 1 साल गुजरना, नंबर 1। ज़कात का हिसाब करना, बाकायदा फाइल बनाना कि किस चीज पे कितनी ज़कात निकलती है, 1 साल गुजरना, हिसाब करना। आप पैसा जिसको देते हैं, ज़कात फंड से मैं दे रहा हूँ, नियत करना दिल में। अगर आप ज़कात फंड के बगैर आप ऐसी लाखों रुपए भी खर्च कर रहे हैं, ज़कात फंड नहीं है, आप देते वक्त अपने दिल में नियत करने का मैं ज़कात फंड से देता हूँ, सामने वाले को जाहिर करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन है, हिसाब है, हिसाब में लिखना पड़ता है कि मैं ज़कात दिया। और एक बात यह है, ज़कात सिर्फ रमजान ही में अदा करना कोई जरूरी नहीं है। ज़कात रमजान में निकाल ली जाए, एक डेट पे निकाल ली जाए, निकाल लेने के बाद आप उसको पूरे साल में निकाल सकते हैं। इमरजेंसी हालात आ जाते, किसी फैमिली में मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाते, उन तमाम के पर पूरे साल में आने वाले रमजान तक एंड कर देना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। ज़कात किन लोगों को देना है, सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में एक बड़ी फेरिस्त दी गई, इस फेरिस्त को फॉलो करना है। हमारा ज़कात का फंड हर एक में जो है तक़सीम होना चाहिए। अब उसमें जो है 8 मत बताए गए, 8 चीजें। पहली चीज फुकरा, वो लोग जो माल तो नहीं है, जरूरत के लिए काफी नहीं है, तंगदस्ती में जिंदगी गुजारते हैं, इनको जो है देना है। अब ये लोगों का मामला कभी मांगते भी हैं तो उनको भी दे सकते, देना है फुकरा के अंदर। नंबर 2 मिस्कीन। मिस्कीन वो है
کہ اس کی آمدنی تو ہے، وہ کماتا تو ہے، لیکن آمدنی سے زیادہ اس کے اتنے اخراجات ہیں کہ اسے گزارے کے لیے بس نہیں ہوتا ہے، اور انہیں خوددار ہوتا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَالسَّائِلِ وَمَحْرُومٍ، ایک آدمی ہے مانگتا ہے اس کو تو دیتے، ایک آدمی ہے بہت زیادہ ضرورت مند ہے، وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے، کوئی بھی ہو سکتا، دوست ہو سکتا، خوددار ہے وہ لیکن مانگتا نہیں، عزت کے لیے اس کو جو ہے آپ دینا ہے، یہ مسکین کی تعریف میں آتا ہے۔ نمبر 3، اس زمانے میں زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے ایک محکمہ ہوتا تھا، اور محکمے میں زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو جو ہے اس سے تنخواہ دی جاتی تھی۔ اب آج کل واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے کہ مدرسے والے جو پیسہ وصول کرتے ہیں ان کو جو ہے کچھ پرسنٹیج اس میں سے دیتے ہیں، وہ اللہ بہتر جانے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے کو دینا نہیں دینا، کہ آج کل اس میں سے اس حساب سے انہوں نے جو ہے نا اتنے پرسنٹ بول کے لیتے ہیں۔ اور ایک چوتھی چیز بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس سے کئی لوگ نہیں واقف، معلفۃ القلوب، وہ لوگ ہیں جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن ہمارے ایکٹیویٹیز سے بہت متاثر ہیں، اور ان کا جی بھی چاہتا ہے کہ اسلام قبول کر لے، جیسا سوچتے ہیں پھر سوچتے ہیں اگر میں اسلام قبول کر لیا، اس میں آ گیا، میری اکانومک، میری معیشت، میرا گزارا کیسے ہوگا، ان کو جو ہے دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے نوکر چاکر ہے، ان کو اٹریکٹ کرنے، مؤلفۃ القلوب کا ہے، ان کے دل کو اسلام کی طرف راغب کرنا، یہ بڑا اہم ترین مد ہے، اور اس میں بھی جو ہے آپ زکوٰۃ فنڈ کو دے سکتے ہیں۔ 5ویں چیز، اس زمانے میں غلاموں کو آزاد کرنے کا ہوتا تھا، آج کے زمانے میں ہمارے مسلمان بچے، کئی بچے جیلوں میں پڑے ہوئے، بیل نہیں مل رہی۔ آپ کو معلوم ہے ابھی چند سال پہلے حالات جو بگڑے جامعہ اسلامیہ وغیرہ کے، ایسے ہمارے بچے جن کو 3 کنٹریوں سے ویزا ملا تھا، اتنے قابل ترین بچے جیلوں میں ہیں، ہیئرنگ ہوتی ہے کہ ہیئرنگ کے پر 2 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچ ہوتے، فنڈنگ نہیں۔ ایسے بچوں کو نکالنے کے لیے اہمیت کے ساتھ ان کو نکال، قابل ترین، کمال کی بات یہ ہے ایک نوجوان بچہ انجینئر، ڈاکٹر، قابل ہوتے ہیں، جیل میں چلے جاتے ہیں، 30 سال 20 سال 22 سال کے بعد نکلتے ہیں بری ہو کر، پوری زندگی تباہ ہوگی، پوری فیملی تباہ ہوگی۔ قرآن جو ہے ان تمام چیزوں کی طرف نگاہ رکھا ہے، اشارہ کرتا ہے۔ پھر 6ٹھی چیز، خرچدار آدمی ہے، خرچ کے بوجھ میں تلے ہوا ہے، اور ان کو جو ہے خرچ سے بچانے کے لیے، خرچ سے نکالنے کے لیے اس کو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اور 7ویں چیز ہے ابن السبیل، مسافر، ایک آدمی اپنے شہر میں بڑا پیسے والا ہو سکتا ہے لیکن ایک شہر کسی جگہ چلے گا سفر کر کے، وہاں سب اس کا لوٹ گیا، حالانکہ بڑا مالدار ہے انہیں، لیکن وہاں پر زکوٰۃ فنڈ سے اسے پروٹیکشن دے سکتے، ابن السبیل کہتے ہیں۔ اور آخری ایک مد ہے، اس میں پوری گنجائش ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بھی کام ہوتا ہے ان کے اندر جو ہے یہ تمام صرف کیا جائے، ان تمام کے اندر زکوٰۃ کے فنڈ کو برابر تقسیم کیا جائے۔ تو میرے دوستو ایک اہم عنوان ہے، فرائض ہے، اسلام کا ون آف دا پلر ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہیاں نہیں ہونی، اور زکوٰۃ کا مین جو پرپس ہے اسلام کا، اس کو ذہن میں رکھ کے مسلمانوں کی معیشت کو اوپر لانا، وہ بھی ہمارے قابل زندگی گزار سکیں، یہ مین پرپس ہے، ان کے اکانومک، ان کی معیشت کو اوپر لانا یہ مقصد ہے۔ یہ اہم ترین مسائل ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان فرائض پر ہم تمام کو پابندی سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ اس دہا میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو بھی تو نے نعمتیں دیا ہے اس میں مزید اضافہ فرما، کسی نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہے با اثر رکھ، بے اثر نہ بنا۔ اے اللہ ہم خوش ہیں، تو راضی ہو جا۔
اے پروردگار तूने हमें अच्छी जिंदगी दी है, अच्छी मौत भी नसीब फरमा, मौत से पहले हमें जिम्मेदारियों को अदा करने का मौका नसीब फरमा, वसीयत करने का मौका नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार सेहत नसीब फरमा, जो बीमार है उन्हें सेहत आजिला व कुल्लिया नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो हमारे रिश्तेदार इंतकाल हो चुके हैं, ऐ अल्लाह हम उनके लिए बेहतरीन तोहफा मगफिरत का दे सकते हैं। ऐ अल्लाह उन सब की मगफिरत फरमा, उन जिन तमाम को जो है जन्नत में जन्नत दाखिला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। आमीन। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।